ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے پیدا کیا گیا ہے، ان کے عوض میں۔ تو کہاں یہی محبت کی وجہ ہے کہ بندہ کسی کے احسان کے عوض میں اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے کہ ان سے زیادہ ایک مومن کو اور کسی کا احسان نہیں ہے۔ اور جو آج ہمارے پاس ایمان ہے، یہ اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہے اور ان کے صحابہ سے ملا ہے۔ تو اگر یہی تقاضا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرے۔ اور محبت کا ایک اور تقاضا ہے، وہ کیا ہے کہ بندہ محبت اس وقت بھی کرتا ہے کہ جب سامنے والا شخص اس سے بے انتہا محبت کرتا ہو۔ جب وہ اتنی محبت کرتا ہے تو اسے بھی محبت کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کی محبت ہی اتنی ہے کہ اب مجھے محبت کرنی ہی پڑے گی۔ اگر یہی بنا ہے کہ سامنے والے کی محبت پر بندہ محبت کرتا ہے، تو بتاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسی اپنی امت سے محبت کی ہے، اس کی مثال کوئی لا سکتا ہے؟ اس کی کوئی ایک مثال لا کے تو دکھائے جیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں سے محبت کی ہے۔ کیسی محبت کی ہے؟ پیدا ہوئے تو زبان پہ کیا جاری ہے؟ یا رب حب لی امتی، یا رب حب لی امتی۔ مولا تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ہر وقت اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کی ہے۔ اور جب قبر میں آپ کو اتارا جا رہا تھا تو اس وقت بھی صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے لبہائے مبارک جنبش کر رہے ہیں۔ مجھے خواہش ہوئی کہ میں سنوں تو صحیح کہ حضور اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، حضور اس وقت کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں نے اپنے کان کو حضور کے لبوں کے نزدیک کیا تو میں نے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں کہ مولا میری امت کو تو میرے حوالے کر دے۔ کہاں اس سے زیادہ محبت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے کہ وہ غار میں نکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کر کئی دنوں تک رو رو کر امت کی بخشش کی دعا کرے، رات کو نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایک قیام میں پوری شب گزر جائے اور ہر وقت حضور کی زبان پر اپنی امت کا نام ہو، اور یہاں تک کہ شب معراج بھی اپنی امت کو نہ بھولیں۔ بتاؤ اس سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کہاں یہی تقاضا ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کرے، کہ حضور کی ذات سے زیادہ اس سے محبت کرنے والی ذات اور کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ تو اگر محبت کے عوض میں بندہ محبت کرنا چاہتا ہے، اسی کے عوض میں بندے کو محبت کرنی ہے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے، کہ وہ ایسی محبت ہے کہ وہ بندے کو دنیا میں تو کام آئے گی لیکن وہ اس کے آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور محبت کا ایک سب سے بڑا تقاضا ہے، کہ سب سے بڑا تقاضا آپ سمجھ لیں کہ بندہ محبت اس سے کرتا ہے جو زیادہ حسین ہوتا ہے، جو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، بندے کو اسے دیکھتے ہی اس پہ محبت ہو جاتی ہے، وہ اسے اپنے دل میں بسا لیتا ہے، پھر وہ کوئی سی بھی شے کیوں نہ ہو، پھر وہ پیدا ہوا بچہ ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ کسی بلبل کی آواز کیوں نہ ہو، کہ جس کے اندر بندے کو حسن نظر آتا ہے تو بندہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو کہا یہی تقاضا ہے، تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں حضور سے زیادہ حسین بھی کوئی ہے؟ کیا حضور سے زیادہ حسین بھی تم نے کسی کو دیکھا ہے؟ تو ہر فرد کے زبان سے یہی آواز آئے گی، نہیں حضور سے زیادہ حسین کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور حسان بن ثابت تو کہتے ہیں کہ ہوگا کیسے؟ جب کسی ماں نے جنا ہوگا تب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اور اسی حسن کے عوض میں ایک صحابی رسول کا بڑا محبت بھرا واقعہ ہے، بڑا محبت بھرا واقعہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو قحافہ ہے، کہ
جنہوں نے حضور علیہ السلام سے کیسی محبت کی ہے کہ حضرت ابو قحافہ کے جن کے بچپن کے عالم میں ان کے والد انتقال کر گئے، یہ بچپن سے یتیم ہو چکے تھے، اپنی ماں تنہا تھی اور یہ دونوں تنہا تھے، اور یہ دونوں اپنے خالوں کے گھر رہتے تھے کہ ان کے رحم و کرم پر ان کا گزارا تھا۔ حضرت ابو قحافہ اپنے خالوں کی بکریوں کو چرانے جاتے اور شام کو واپس لوٹتے اور گھر آ جاتے۔ ایک دن حضرت ابو قحافہ بکریاں چراتے ہوئے مدینہ طیبہ سے گزرے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کا چہرہ بڑا نورانی ہے، یہ کچھ درس و تدریس فرما رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ ان کے قریب گئے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات تھی۔ آپ نے ایک گھڑی بھر ان کے چہرے کو دیکھا اور آپ کی محبت اپنے دل میں اجاگر ہو گئی، ایسا عشق نمودار ہوا کہ اس کے بعد روزانہ جب بھی بکریاں لے کر آئے تو وہ باہر بکریوں کو کھڑا کرتے اور جا کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے۔ پورا دن آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے۔ آپ کا خالو چونکہ کافر تھا، ابھی ایمان نہ لایا تھا، آپ بھی ابھی ایمان نہ لائے تھے، بس حضور سے عشق ہو چکا تھا۔ ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ باتیں چل رہی تھی کہ اتنے میں خالو نے حضور علیہ السلام کی شان میں کچھ برا بھلا بولا، آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ تو آپ جلال میں آتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں، خالو محمد کے بارے میں کچھ نہ کہنا، میرے نبی کے بارے میں ایک لفظ نہ نکالنا، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا ہوں۔ تو خالو نے دیکھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری کیا محبت، تیرا ان سے کیا تعلق ہے کہ تو ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں سن سکتا ہے۔ تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خالو میرے دل میں ان کا عشق ہے، میں ان کا عاشق ہوں، میں ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اب میں تیرے ہونٹوں سے کوئی ایسی بات نہ سنوں کہ جس سے میرا دل دکھ جائے۔ تو خالو کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ تم میرے رحم و کرم پہ پلتا ہے، تم میرے دیے ہوئے پہ پلتا ہے، تو نے یہ لباس جو ڈالا ہوا ہے یہ میرا دیا ہوا ہے، تیرے پاس جو کچھ ساز و سامان ہے یہ سب کچھ میرا ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذہن سے نکال دے، اس کی محبت میں تیرے سینے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابو قحافہ نے کہا، خالو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، میں اس محبت کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتا ہوں، وہ میرے سینے میں اس طرح بس گئی ہے کہ اب یہ اسی وقت جائے گی جب میرے جسم اطہر سے جان نکلے گی، اس وقت تک یہ محبت مجھ سے علیحدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو خالو نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میرے گھر سے نکل جا، اب تیری میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، حضرت ابو قحافہ اپنے والدہ کے پاس جاتے ہیں اور پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور والدہ کہتی ہے کہ بیٹا ہمارا ایک آسرا تھا، ہمارا اور کوئی آسرا نہیں ہے، اور کوئی چھت نہیں ہے کہ جس کے نیچے ہم پرورش پا سکیں، یہ ایک تیرے خالو کا آسرا تھا، اب جسے تو نے ٹھکرا دیا ہے، اب تو ہی بتا کہ ہم جائیں گے تو کہاں جائیں گے، اس کے علاوہ ہمیں اور کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو قحافہ کو ایک خیال آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ماں مجھے ایک ترکیب سوجی ہے کہ اگر وہ ترکیب ہم کر لیں گے، اس کے بعد اگر تم لوگ کہو گے تو میں اپنے محبوب کو بھولنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ نے اپنے خالو کو بلایا، اپنی خالہ کو بلایا اور اپنی والدہ کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنے محبوب کے اپنے سینے سے اس کے خیالات کو دور کر دوں، اگر تم یہی چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے کہ کل صبح میری ماں اور میری خالہ دونوں میرے محبوب کو دیکھنے کے لیے جاؤ اور تم دونوں دیکھ کے واپس آؤ، اگر تم لوگ کہو گے کہ بیٹا اسے بھول جاؤ تو میں بھول جاؤں گا۔ تو خالو بڑا خوش ہوا کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی۔
رات بھر خالو نے اس کی والدہ کو اور اس کی خالہ کو حضور علیہ السلام کے بارے میں بڑا برا بھلا کہا، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں بڑی بری باتیں کی، اور پھر کہنے لگا کہ تم لوگ جاؤ اور آ کے کہہ دینا کہ اے ابو قحافہ حضور کو بھول جا، تو وہ اس خیال کو دل سے نکال دے گا۔ اور یہاں حضرت ابو قحافہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا حضور کی بارگاہ تک پہنچانا میرا کام تھا، اب یہاں سے آگے تیرا کام ہے، انہیں ہدایت دینا بھی تیرا کام ہے۔ دوسرا دن ہوتا ہے، آپ کی والدہ اور خالہ دونوں مدینہ طیبہ جاتی ہے اور مدینہ طیبہ سے واپس پلٹتی ہے۔ ابو قحافہ گھر کے باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چہرہ بڑا چمک رہا ہے، چہرے پہ بڑا نور ہے۔ آپ کو دیکھ کے اطمینان ہو گیا کہ اب تو حضور کا نور ان کے سینے میں آ چکا ہے، اب تو حضور علیہ السلام نے اپنی بولی انہیں سکھا دی ہے۔ یہ دونوں گھر میں آتی ہے اور آپ کے خالو بھی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے، تم کیا دیکھ کے آئی ہو؟ تو کوئی جواب نہیں آتا۔ ابو قحافہ نے کہا ماں بتا تو صحیح کیا دیکھ کے آئی ہے، ہمیں بتا تو صحیح کہ میں میرے محبوب سے محبت کروں یا نہ کروں۔ تو ماں کہتی ہے اے ابو قحافہ میں تجھ سے اور کیا کہوں، میں تو بس اتنا کہنا چاہتی ہوں اے ابو قحافہ، اور تو کچھ میں نے نہ دیکھا لیکن اتنا ضرور دیکھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ باتیں کرتے تھے تو ان کے منہ سے نور ٹپکتا تھا، کہ وہ جب باتیں کرتے تھے تو ان کے منہ سے نور ٹپکتا تھا اور ان کی باتوں میں گویا شہد جیسی مٹھاس تھی۔ ہم پورا دن ان کی چوکھٹ سے اٹھ نہ پائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی خالہ سے پوچھا کہ بتاؤ خالہ تو کیا کہتی ہے، کہ تیری کیا بات ہے؟ تو خالہ کہتی ہے کہ ابو قحافہ مجھے تیری ماں کا تو پتہ نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور کہہ دیتی ہوں کہ جب میں نے ایک نگاہ اٹھا کر تیرے محبوب کو دیکھا تھا، خدا کی قسم میں اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی۔ کہا یہ حضور کا حسن ہے کہ بندہ ایک مرتبہ دیکھ تو لے کہ اس کے بعد اس چہرے سے نگاہیں ہٹا نہیں سکتا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملیح حسن عطا فرمایا تھا، نمکین حسن، اور حضور علیہ السلام کا حلیہ بھی ہر مومن کو چاہیے کہ وہ یاد کر لے کہ اس کی بڑی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اور حلیہ کس طرح کا؟ تو عربی میں ایک صحابی رسول ہے جنہوں نے سب سے آخر میں انتقال پایا ہے، وہ حج مقبول کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا کہ حاجیوں سنو، آج اس دار فانی میں اور کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، کہ آج دنیا میں ایسی کوئی آنکھ موجود نہیں ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا ہو۔ تو کہا اگر تمہیں حضور کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو آؤ مجھ سے پوچھو کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ آج اگر کوئی پیر ولی کی دیدار کر لے، کسی نے کوئی مجذوب کو دیکھ لیا ہو تو وہ تو ناز کے مارے پھولا نہیں سماتا ہے کہ میں نے تو فلاں اللہ کے ولی کو دیکھا ہے، فلاں اللہ کے مقبول بندے کی زیارت کی ہے، میں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے۔ اگر جس نے حضور کو دیکھا ہو اس کے ناز کا عالم کیا ہوگا، کہ جس نے حضور علیہ السلام کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہو اس کے ناز کا عالم کیا ہوگا۔ تمام حاجی اکٹھے ہو گئے، ایک بڑا ہجوم لگ گیا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، بتاؤں گا میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور جو کچھ حضور سے میں نے سنا ہے۔ تو صحابہ جتنے بھی تابعین موجود تھے، اولیاء کرام موجود تھے، جتنے بھی حاجی موجود تھے، ان تمام نے، کیونکہ حج کا موقع تھا، کوئی حج کے مسائل کے بارے میں پوچھتا، کوئی پوچھتا بتاؤ حضور نے طواف کیسے کیا تھا،
آپ بتاؤ حضور نے صفا مروہ کی صحیح کیسے کی تھی؟ بتاؤ حضور نے شیطان کو کنکریاں کس طرح ماری تھی؟ نہیں، کسی نے یہ نہ پوچھا۔ اگر کسی نے پوچھا تو کیا پوچھا کہ اگر تم نے حضور کو دیکھا ہے تو ہمیں یہ بھی بتا دو کہ حضور دکھتے کیسے تھے، حضور کا حلیہ کیسا تھا، ہمیں حضور کا حلیہ بتا دو، ہمیں اور کچھ نہیں سننا ہے، ہمیں حضور کا حلیہ سننا ہے۔ تو صحابی رسول نے 3 عربی کے جملوں میں حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا۔ وہ کیا جملے ہیں؟ فرمایا ملیحن مقصرہ ابیضا، فرمایا حضور کا حسن نمکین تھا اور ہر اعضاء بالکل متوازے تھے، اس طرح کے متوازے کہ اگر 10,000 کا مجمع بھی ہو اس کے اندر حضور علیہ السلام کھڑے ہوں تو حضور کے کندھے ان تمام صحابہ سے اونچے نظر آتے، حضور کا ہر جز بالکل متوازے تھا۔ تو کہا حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا کیا ہے، ایسا حسین و جمیل بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ان کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، یا رسول اللہ ان کا حسن اتنا حسین تھے، یا رسول اللہ آپ تو ان سے زیادہ حسین ہے، آپ کا حسن تو ملیح ہے، نمکین حسن ہے، یوسف علیہ السلام کا تو میٹھا حسن تھا، آپ کا حسن تو نمکین ہے، یا رسول اللہ ہمیں ایسا کوئی واقعہ اب کیوں نظر نہیں آتا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صحابی میرے دور میں ایسا واقعہ کیوں نظر نہیں آیا ہے؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن پہ پردے ڈال کے رکھے ہیں، کہ 70,000 پردے میرے حسن کے آگے ڈالے ہوئے ہیں، اگر وہ پردے ہٹ جائیں تو کس میں جوش ہے کہ وہ میرے حسن کو دیکھ سکے؟ لوگ نابینا ہو جاتے اگر میرے حسن کو دیکھ لیتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آپ اس شعر کا وزن کریں، آپ اس شعر میں دیکھیں گے کہ شاعر کا ایک ذوق اور شوق ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے مصرعے میں اگر رات کا ذکر کرے تو دوسرے مصرعے میں دن کا ذکر کرتا ہے، پہلے مصرعے میں اگر زندگی کا ذکر کرے تو دوسرے میں موت کا ذکر کرتا ہے، اس کے اپوزٹ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں وزن کس طرح کا؟ یہاں 6 وزن موجود ہے۔ کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں کٹی، اور کٹی یہ بات ہو چکی ہے، ماضی کی بات ہے، یہ بات ہو چکی، اس کو عرصہ ہو چکا ہے کہ یہ بات ہو گئی، اس کا بس بات ختم۔ اب اس کے بعد دوسرے مصرعے میں کیا ہے؟ سر کٹاتے ہیں، تسلسل جاری ہے، تیرے نام پہ مردان عرب، کیا مرد اپنی گردنیں کٹاتے ہیں، اور وہاں عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے انگلیوں کو کاٹا تھا، یہاں عرب کے مرد تمہارے نام پہ اپنے سروں کو قربان کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو